بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ بس کل ہم نے باب چہارم کا سبق نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر سٹارٹ کیا تھا۔ کل ہم نے اس کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا۔ کلاس بحیثیت امت ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم برائی کو روکیں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جو اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب امت خود مریض ہو گئی ہو، جب اسے خود اصلاح کی ضرورت ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس کا حل سورہ ال عمران کے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کلاس نجات کے مستحق صرف وہی لوگ بنتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو بدی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ بدی سے صرف خود کو روکنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو لوگوں کو بدی سے روکتے نہیں، وہ بھی ان لوگوں کے مانند ہوتے ہیں جو بدی میں ملوث ہوتے ہیں۔ کلاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے کہ ہم اللہ کی حدود کو توڑنے نہیں دیں گے، ہم برداشت بھی نہیں کریں گے کہ کوئی ان حدود کو توڑے۔ ایک مسلمان حکومت میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو انقلابی جماعت میدان میں آئے گی، وہ اسی بنیاد پر آئے گی کہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تحفظ حدود جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ کلاس احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کلاس نیک اعمال کے لوگوں کو ترغیب دینا اور برائیوں سے منع کرنا، جس کو شرعی اصطلاحات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے اور بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، جس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو گویا وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا سبب تھا۔ کلاس جس کا دوسرا نام تبلیغ ہے۔ لفظ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں، جس سے مراد نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچانا اور ایسے تمام کاموں سے منع کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ کلاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیاری سنت ہے، جس پر صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم نے ایسا عمل کر کے دکھایا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام شریف میں کچھ اس طرح فرمایا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110 ترجمہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کلاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت کو اپنے حکمرانوں سے سخت تکلیفیں پہنچیں گی، ان سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس پر اپنی زبان، ہاتھ اور دل کے ساتھ جہاد کیا، یہ وہ شخص ہے جو پوری طرح سبقت لے گیا۔ کلاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب، اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدبیریں اور نفس کی ترغیبات انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں، اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے ذکرہ یاد دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے زیر ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی و بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ یہاں تک کلاس اس کا آنسر ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو
زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بہت کمزور ہے تو وہ اسے دل سے برا سمجھے۔ یہاں تک کلاس سوال نمبر 5 کا آنسر ہے۔ اضافی مشق کے سوال دیکھیں۔ کلاس امت کا ہر فرد لوگوں کو کون سی حد تک دعوت اسلام دینے کا پابند ہے؟ جواب: امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اب اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا اور اس پر تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے نہیں روکا، اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے اور اس سے اس بات کی سزا ملنی چاہیے، تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کلاس اس کا آنسر ہے۔ کلاس مشق کے سوالات کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔